خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 11ویں پارے کے خلاصے کو ہم 3 سٹیپس میں ایکسپلین کریں گے۔ نمبر 1 اہم موضوعات، نمبر 2 اہم موضوعات کی تفصیل، اور نمبر 3 ان اہم موضوعات کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق۔ 11ویں پارے میں 6 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں، نمبر 3 ان 3 مخلص صحابہ کرام کا ذکر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کا واقعہ، نمبر 5 حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کا ذکر، اور نمبر 6 حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اب ہم ان موضوعات کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے گئے اور پھر وہاں سے فتح یاب ہو کر واپس آئے تو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرح طرح کے عذر لے کر پیش کرنے لگے۔ اسی طرح انہوں نے ان عذرات کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کر لی تھی جس کو قرآن مسجد درار کا نام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی مسجد میں کھڑے ہونے سے روکا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس مسجد کو جلا دیا۔ دوسرے نمبر پہ مومنین کی 9 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 وہ توبہ کرنے والے ہیں، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، نمبر 3 اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 امر بالمعروف کرنے والے، نمبر 8 برائیوں سے منع کرنے والے، اور نمبر 9 اپنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ مومنین کی 9 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ان 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو تھے تو مخلص، لیکن وہ غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 صحابہ کی تفصیل ہے۔ یہ جو صحابہ کرام تھے ان کا 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو عرصہ دراز تک تبلیغ کی، لیکن ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے جن کو کشتی میں سوار کیا گیا، اور باقی سارے طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئے۔ اگلے نمبر پہ 5ویں پہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے ان دونوں کو مغلوب کرنے کے لیے ایک جادوگری کا مظاہرہ کیا، اور مصر کے مشہور اور ایکسپرٹ قسم کے جادوگروں کو وہاں بلا لیا گیا۔ پھر یہ مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور جادوگر یوں مغلوب ہو گئے۔ اس مغلوبیت کے بعد جب جادوگروں نے حق کو دیکھ لیا تو وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب آپ اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں اور نماز کا نظام قائم کریں۔ اسی طرح بعد میں پھر جب بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے تنگ آ کے
باہر نکلے تو پیچھے سے فرعون نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے اور فرعون اور اس کی جو مانوی آل تھی، اس کے جو پیروکار تھے، وہ سارے سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جن کی قوم برائیوں میں مبتلا تھی، اور جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نیکی کا راستہ نہیں اختیار کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو آپ وہاں سے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر وہ کشتی کا پورا واقعہ کہ آپ وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہے۔ اس حمد اور تسبیح کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور صحرا میں واپس بھیج دیا۔ پھر ان کی قوم کے بوڑھے، مرد، بچے، عورتیں سب جمع ہوئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، گریہ گزاری کی، اور بالآخر ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ 11ویں پارے میں یہ سارے مضامین اور ان کی تفصیلات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو 9 صفات اس پارے میں مومنوں کی بیان ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 9 صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ ہم دیکھیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ نمبر 1، ہمیں کثرت سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنے فائنینشل میٹرز میں فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے زندگی کے اصل مقصد کو یاد رکھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ نمبر 4، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اپنی اسپرچول ایڈوانسمنٹ کے لیے، اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی کبھار سنت اور نفل روزوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح رکوع اور سجود کی کثرت کریں، اور پھر امت مسلمہ کی وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے اس امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں، جو کام اللہ نے حرام بتائے ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مشکل حالات کے اندر، پریشانیوں میں، تکالیف میں، صحت کے مسائل ہوں، پیسوں کے مسائل ہوں، آمدن اور خرچ کے مسائل ہوں، ان سارے مسائل کے اندر ہمیں کثرت سے اس آیت کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔